تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ نچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ یہ محفل پاک، یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آج مشتاق احمد صاحب یہ بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے بچے بیٹے ان کے وہ بھی بہت محبت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو تلاوت کی ہے وہ دراصل ایک حدیث پاک جو کئی سال پہلے میں نے پڑھی تھی، حدیث نور جسے کہا جاتا ہے، اور وہ آج جمعۃ المبارک پر بھی وہی بیان تھا، تو وہ بلال رضا طاری کا ذہن بھی یہی تھا، اس لیے میں اس طرف ہی آتا ہوں اور وہی عنوان لے کے چلتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو یقیناً ایک جہان یہ ہے جسے ہم عالم شہادت کہتے ہیں، ایک عالم جہان ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد برزخ ویسے پردے کو کہتے ہیں، وہ قبر میں جب چلے جاتے ہیں، قبر والی زندگی وہ بھی ایک جہان ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، عالم ارواح جو ہے روحوں کی دنیا، وہ بھی ایک جہان ہے۔ انسان ان جہانوں سے گزرتا ہے، پہلے عالم ارواح میں تھا نا انسان، عالم ارواح کے بعد پھر جہان کو تبدیل کیا اور ماں کے پیٹ میں آ گیا، یہ جہان اور ہے۔ پھر اس عالم شہادت میں آ گیا، یہ جہان اور ہے۔ پھر آگے عالم برزخ میں چلا جائے گا، وہ جہان اور ہے۔ پھر عالم محشر میں چلا جائے گا، وہ جہان اور ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سزا والے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ آگے کا معاملہ ہے۔ یہ جو عالم ارواح ہے اسے کہتے ہیں روحوں کی دنیا۔
جسم ہمارے بعد میں بنے، ہماری روحیں پہلے بن گئی تھی، اور روح ایسی چیز ہے کہ جسم ختم ہو جائیں گے اور روح پھر بھی باقی رہے گی۔ موت جو آتی ہے نا وہ ہمارے جسم کو آتی ہے، ہماری روح کو موت نہیں آتی۔ جو کہتے ہیں زندہ اور مردہ والا معاملہ، یہ تو بڑا عجیب سا سلسلہ ہے۔ روح تو کافر کی بھی نہیں مرتی، مسلمان تو مسلمان ہے، کافر کی روح بھی نہیں مرتی، صرف جسم یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آگے فرق ہے، کس کا جسم کس حالت میں عالم برزخ میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس جہان عالم شہادت کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، یا عالم برزخ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین جہانوں کو کہتے ہیں۔ اب کس جہان کی کن جہانوں کی بات ہوتی ہے؟ آپ پہلے پارے کی آغاز کے الفاظ اگر پڑھیں گے تو یہی لفظ وہی آئے گا، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں بھی عالمین آ رہا ہے۔ ساری حمدیں، ساری ثنائیں، ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ جو رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے، یعنی اس اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے۔ کسے پالنے والا ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو جس کا اللہ رب ہے اس جہان کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، چونکہ لفظ وہی استعمال ہو گیا نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ جس کا اللہ رب ہے اس کے لیے مصطفیٰ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ظاہر ہے اللہ عالم ارواح والوں کا بھی رب ہے، عالم برزخ والوں کا بھی رب ہے، عالم شہادت والوں کا بھی رب ہے، تو مصطفیٰ بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی تو بن کر آئے ہیں۔ اب یہ ایک چیز آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ 63 سال آپ کی زندگی ہے، وہ تو چلو رحمت بن جائے، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی ولادت سے پہلے آپ تھے ہی نہیں تو رحمت کیسے؟ بھئی یہ ایک چیز ہے جو میں نے پہلے بھی کسی جگہ پر غالباً جمعہ کے موقع پر بتایا تھا کہ میلاد منانے میں ایک اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اختلاف کرنے والے لوگ، میں کسی کو چھیڑتا نہیں لیکن بات صرف کر رہا ہوں، ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دی، اور اگر ان کی اپنی محبتیں ہیں تو اللہ پاک ان کی محبتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد کس کا مناتے ہو؟ نبی کا۔ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، وہ نبی کا میلاد نہیں مناتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کا میلاد مناتے ہو تو پیدا ہوتے ہوئے حضور نبی نہیں تھے، حضور نبی نہیں تھے نا۔ جیسے عام بچہ پیدا ہوتا ہے حضور، ایسے ہی عام بچے پیدا ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھی حضور جب پیدا ہوئے تھے تو آپ نبی ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم لکھتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی لکھتے ہیں نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ جب پیدا ہوتے ہوئے نبی تھے ہی نہیں،
نبی بنے 40 سال کے بعد ان کا ذہن ہے، ان کا نظریہ ہے کہ 40 سال کی زندگی کے بعد حضور نبی بنے ہیں، تو تم میلاد مناتے ہو تو پیدا ہوتے ہوئے حضور تو نبی تھے نہیں، تو پھر میلاد النبی کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے نبی نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں بھئی ذرا سوچو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ پیدا ہوئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تیری امی بہت اچھی، تیرا باپ بہت شریف آدمی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اب کوئی ایسا جواب حضرت مریم دیتی، لوگوں کو سمجھ نہ آتا تو کیا بنتا؟ حضرت مریم خاموش تھی، انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا، کدھر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ ابھی بنگوڑے میں تھے، جھولے میں، چند دن کے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، اور میں بھی جانتی ہوں کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ اس سے پوچھو۔ انہوں نے جب توجہ کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں، جھولے میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، کتاب والا ہوں میں۔ وجعلنی نبیا، اور بھول میں نہ رہنا، میں عام بچہ نہیں ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو جھولے میں کہتے ہیں میں نبی بن کر آیا ہوں، پیدا ہوتے ہوئے کلام کر رہے ہیں۔ جو چند بچے جنہوں نے پیدائش میں پیدا ہوتے ہی بچپن میں جھولے میں کلام کیا تھا، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ جھولے میں کلام کرتے ہیں۔ جب وہ جھولے میں کلام کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی امت کو آخر الزمان نبی کے آنے کی خوشخبریاں سناتے تھے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت احمد کے بارے میں خوشخبری دیتے تھے کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ احمد ہوں گے، جو میرے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے، میرے مصطفیٰ کے ترانے گانے والے، میرے مصطفیٰ کے عشق اور محبت میں تقریریں اپنی امتوں کو سنانے، اپنی امت کو سنانے والے، وہ جب جھولے میں بول رہے ہیں تو لوگوں بھول میں نہ رہنا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، اور یاد رکھنا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ جو نبی کے پیارے، ہمارے پیارے نبی کی نعتیں پڑھنے والے، ہمارے نبی کے نعرے لگانے والے، ہمارے نبی کے تذکرے اپنی امت کو سنانے والے، وہ جھولے میں آئے تو نبی بن کر آئے، اور جن کی نعتیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ یہ ان کا نظریہ، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی نبی بن کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی اس وقت کے نبی تھے جب ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا دلیل ہے کہ پیدا کوئی نہیں ہوا تھا اور حضور نبی تھے؟ دلیلیں تو اور بھی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک میلاد پہ اعتراض کرنے والے لوگوں کے اکابر مولانا محمد اشرف علی تھانوی، جو ان کے عالم ہیں نا،
میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کر رہا کہ جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے اکابر ہیں مسلک دیوبند کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر و طیب۔ نشر و طیب میں جو پہلا باب ہے نا، اس پہلے باب کی پہلی حدیث یہی لکھی ہے جو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے ملی کہ حضور کیسے پہلے پیدا ہوئے، تو کہا حدیث پاک، وہ اردو میں کہتے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک ہے، اختلاف میں محدثین نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی